قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. العاشر 10واں ناقض یہ انشاءاللہ آخری ہے، اور وہ اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، عن دین اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے دین سے۔ کس طرح؟ لا یتعلمہ، نہ تو اس کو سیکھتا ہے، ولا یعمل بھی، اور نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اعراض کے دو معنی، ایک ہے ایک چیز سے پھر جانا، اور دوسرا اس میں رغبت کا نہ ہونا، عدم الرغبہ، انصراف اور عدم الرغبہ۔ ایک چیز سے پھر جانا، اپنے آپ کو پھیر لینا، ہٹا لینا، اور قلبی دلی رغبت بھی نہ ہو، یہ دو چیزیں اعراض ہیں۔ چنانچہ ایک شخص اگر باوجود کہ وہ مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، مسلم گھرانے میں ہے، لیکن دین کی طرف سے اس کا اعراض، کوئی رغبت ہی نہیں ہے، پوری طرح اعراض کیے ہوئے، نہ دین سیکھنے کا خیال ہے نہ عمل کا خیال ہے، کوئی تعلق ہی نہیں دین سے، تو ایسا انسان بھی کافر۔ بالدلیل قوله تعالی: ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے اور وہ اعراض کر لے؟ مانا اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور دین سے اعراض برتنے والا، بے رغبتی اختیار کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ یعنی شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، اس شخص کو اظلم کہا گیا، یعنی سب سے بڑا ظالم۔ فرق ہے، ظلم عظیم بڑا ظلم، اور اظلم سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا ظلم۔ انا من المجرمین منتقمون، یہ مجرم ہیں، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے، ضرور ان کو سزا دیں گے، بچ نہیں سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو مسلم گھرانے میں ہیں، مسلم معاشرے میں، مگر اس قدر بے حس کہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، سراسر اعراض، نہ کوئی رغبت ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی تعلم دین کا شوق ہے، نہ کوئی عمل کی خواہش ہے، بالکل بے تعلقی۔ اس قماش کے لوگ بھی آج موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، پوری ایک ان کی اعراض کی روش پوری طرح قائم ہے، بے رغبتی پوری طرح قائم ہے۔ اللہ کے دین سے اعراض کرنا کفار کا عمل ہے، اور اگر میں اللہ کے دین سے اعراض کروں گا تو کفار کے ساتھ یہ مشابہت ہے، اس کفر کے حکم میں شریک اور داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: والذین کفروا عما انذروا معرضون، کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اعراض کرتے ہیں اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، یعنی کتاب و سنت سے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے وہ اعراض کرتے ہیں، یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ تو جو مسلمان گھرانے میں ہو اور اللہ کے دین سے اعراض کرے، اس میں تشبہ پیدا ہو گیا کافروں کا، کہ وہ بھی اعراض کرتے ہیں اور تم بھی اعراض کر رہے ہو۔ تو یہ اعراض جو ہے یہ تکذیب کا باعث بنتی، یہ تکذیب کا موجب بنتی، تو ایسے شخص کو یقیناً کافر قرار دیا جائے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک دین نہ سیکھنا، دوسرا عمل نہ کرنا، ترک تعلم اور ترک عمل۔ ترک تعلم علامت نصارہ کی، عیسائیوں کی، اور ترک عمل علامت یہودیوں کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودی ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، اور عیسائی عمل کے خواہش مند تھے مگر بغیر علم کے، بغیر دلیل کے۔ تو ایسے لوگ جو اعراض کریں، مانا ترک تعلم اور ترک عمل دونوں چیزوں پر قائم ہو، یقیناً وہ کافر ہیں۔ اگر ان کو پوری زندگی دین کا خیال ہی نہیں، نہ سیکھنے کا نہ پڑھنے کا۔ دین سیکھنا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دین کے فرائض جو ضرورت ہے، مثلا اسلام کی 5 بنیادیں ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، یہ ضروریات دین، اور ایک ہے دین سیکھنا گہرائی کے ساتھ،
گہرائی کے ساتھ، تمام فروعات کے ساتھ، تمام احکام کے ساتھ، اور تمام جو ہیں متعلقات کے ساتھ، جو کہ علماء کا کام۔ لیکن تمام مسلمانوں کا کم از کم پہلی سٹیج پر یہ ایک فرض عین ہے کہ دین کے وہ امور ضرور سیکھیں جن کا تعلق دین کی بنیادوں سے ہے اور واجبات سے ہے۔ شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی، عمارت کو ڈھا دیا آپ نے، یہ تو فرض ہے۔ اس حد تک تعلم فرض ہے جو فرض عین کہلاتا ہے، اور باقی تفصیلات اور فروع یہ علماء کا کام ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ علماء کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ امت کی رہنمائی کر سکے۔ تو ایک شخص اگر یکسر اعراض پر قائم ہے، نہ دین کو سیکھا، نہ دین پر عمل کیا، اور پوری زندگی اسی اعراض پر گزار دی، تو ایسا بندہ کفر پر مرے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ جی قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ ولا فرق فی جمیع هذه النواقض بین الهاذل والجاد والخائف، جو 10 نواقض ہم نے ذکر کیے ہیں، کوئی فرق نہیں، ولا فرق، کوئی فرق نہیں، فی جمیع هذه النواقض، ان تمام نواقض میں، بین الهاذل، اس شخص کے درمیان مذاقن ایسا عمل کر رہا ہے، والجاد یا حقیقت سنجیدگی سے، والخائف یا ڈر کر، خوف سے، یعنی جو 10 نواقض ہیں، کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک اپنا لیتا ہے مذاقن یا حقیقتاً یا خوف میں، تینوں میں فرق نہیں ہے، تینوں کے کفر کا حکم، الا المکرہ، سوائے اس شخص کے جو مجبور کیا جائے۔ جیسے ہم نے عمار بن یاسر کا قصہ آپ کو سنایا کہ ان کو کفار نے اتنا تنگ کیا، اتنا مارا، اتنی سزا دی، مجبور کر دیا آپ کو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے پر۔ گستاخی یقیناً کفر ہے، وہ کر بیٹھے، لیکن مکرہن، مجبور تھے، ان کا دل پوری طرح ایمان پر قائم تھا، اللہ نے گواہی دی۔ تو مکرہ مجبور انسان وہ اس سے مستثنا ہو سکتا ہے، باقی ان امور کو اختیار کرنے والا سنجیدگی سے کرے، حقیقتاً کرے، مذاقن کرے یا خوف میں کرے، اس پر کفر کا اطلاق ہی ہوگا۔ وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا وَمِنْ أَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا، یہ سارے نواقض خطرے کے اعتبار سے کتنے بڑے ہیں، لیکن وقوع کے اعتبار سے بھی کتنے زیادہ، خطرناک بہت ہے، مگر بہت زیادہ قائم بھی ہیں، بہت زیادہ یہ امور اپنائے بھی جا رہے ہیں، تو خطرہ بھی بہت بڑا ہے، اور یہ امور وقوع کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہیں، ہر چپے چپے پر یہ چیزیں موجود ہیں اور لوگ ان کو اپنا رہے ہیں۔ فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَن يَحْذَرَهَا، ہر مسلمان کے لائق ہے کہ ان سے ڈرے، وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ، اپنے دل پر ان کا خوف محسوس کرے، ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھے، توجہ میں رکھے، تاکہ بچاؤ ممکن ہو، غافل نہ ہو۔ نعوذ باللہ من موجبات غضبہ، اللہ کی پناہ ہر اس چیز سے جو اللہ کے غضب کو واجب کر دے، اللہ کا غصہ ہم پر اترے، ہر ایسی چیز سے اللہ کی پناہ کے طالب ہے، وہ علیم عقابہ، اور اللہ کی پناہ کے طالب ہے اس کے دردناک عذاب سے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ، اور درود و سلام ہو اس شخصیت پر جو ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہترین ہے، وہ کون ہے؟ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و آلہ، اور آپ کی آل پر، وصحبہ، اور آپ کے صحابہ پر، وسلم، اور سلامتیاں اللہ پاک اتارے آپ پر، آپ کی آل پر، اور آپ کے اصحاب پر۔ بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم وفتح اللہ علیکم، اللہ پاک علم نافع عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔